آپ دیکھ رہے ہیں MKA TV نیوز۔ اصل شاعر وہ ہوتا ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اصل شاعر یا شاعرہ وہ ہوتے ہیں جو دلوں کو جوڑتے ہیں۔ مولانا روم کی مثنوی کے 2 شعر ہیں۔ ایک چراہا تھا، وہ ایک بھیڑ کے بچے کو گود میں بیٹھے سہلا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس بھیڑ کے بچے سے مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، اگر تم اس بھیڑ کے بچے جیسے ہوتے تو ہم تم کو سہلاتے، تمہاری تنگی کرتے، تیل لگاتے، مالش کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، مغلوب الغضب تو تھے ہی، ڈانٹ دیا۔ جب ڈانٹا اور وہ ڈر گیا تو غیب سے صدا آئی کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ، تم لوگوں کو جوڑنے آئے ہو، لوگوں کو بانٹنے نہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، جس ظرف میں آپ ایسڈ، آپ لوگ سب جانتے ہیں جو بیٹری میں رکھی جاتی ہے، جس چیز میں آپ ایسڈ رکھیے گا وہ ظرف بھی جو ہے رفتہ رفتہ گل جائے گا۔ اگر اس دل میں جو اللہ کا گھر ہے، ایشور کا گھر ہے، اس میں اگر آپ بغض رکھیے گا، کینہ رکھیے گا، نفرت رکھیے گا، تو دھیرے 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 یہ دل بھی اس کا شکار ہوگا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی محافظت ضروری ہے۔ کیا تبلیغ ہو رہی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تبلیغ مقصد نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں وہ ہیں، جو حالات آپ کے سامنے ہیں وہ ہیں۔ شاعر کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور یہ بڑی سنگین میں بات اس وقت کر رہا ہوں، کیونکہ امید یہ ہے کہ آپ اس وقت جو بچے یہاں بیٹھے ہیں اور بزرگ بھی ہیں جو شاعری کرنے کی تمنا کرتے ہیں، وہ اس ذمہ داری کو محسوس کریں گے۔ یعنی اللہ اس بات کی گواہی، بلکہ اس بات کو اعلان کر رہا ہے کہ شاعر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو پوری قوموں کو معاف کریے گا۔ لیکن قرآن کی بات میں دوہرا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ شاعر کے الفاظ میں اتنا دم ہوتا ہے کہ پوری قوم کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تالیاں اس پر کمی بچیں گی، کیونکہ دیکھیے حضور کی حدیث ہے، اتقى الناس من قال الحق فيما عليه فيما له وعليه۔ سب سے متقی اور پرہیزگار مومن شخص وہ ہوتا ہے جو حق بات کرتا ہے، چاہے وہ اس کے خود کی ذاتی مفاد کے خلاف ہو۔ حق کی بات کڑوی ہوتی ہے۔ بعض وقت جو ہے وکل صاحب کی باتیں سن کے بڑا اچھا لگتا ہے، بعض وقت سنجیدگی سے بھی بات سنیں۔ تو چنانچہ مجھے پوری امید ہے، یہاں تو مشتاق خان صاحب نے جن شعراء کو بلایا ہے وہ سب ذمہ دار ہیں۔ تو شعراء کی ایک اور شاعر کی ایک سماجک ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ جو سامعین ہیں آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ جو تبلیغ آپ تک کے پہنچے شعراء کے کلام سے، اس کو عملی طور سے اپنی زندگی میں آپ اپنائیں، اور اگر یہ کالی کالی گھٹائیں اور یہ آندھیاں چل بھی رہا ہوں تو ڈریے مت، نا امید نہ ہوئیے۔ کیوں نہ مصیبت کا سامنا کر پاؤ؟ یار آپ دیکھیے، جو بھی بڑے بڑے ولی گزرے، پیغمبر گزرے، سنت گزرے، آج تو ان کا احترام ہے، لیکن ان کی زندگی جب آپ دیکھیے گا تو بڑی مشکلوں مصیبتوں میں زندگیاں گزریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، مکے کا وہ زمانہ سوچ تصور کر لیجئے، جب چھوٹے چھوٹے بچے، اسی عمر کے بچے ہوئے ہوں گے اور نوجوان ہوئے ہوں گے، جو بہت آسانی سے لوگوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کنکر مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، اور آپ کیا کرتے تھے؟ آپ دعا دیتے تھے۔ تو آپ نے ندیم صاحب جو بات کہی کہ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، نفرت سے اگر لڑنا ہے تو محبت کے ذریعے لڑنا ہے۔
چھٹے ادھیائے کا 32واں شلوک ہے، اس میں ارجن کرشن جی سے کہتے ہیں کہ اصل یوگی کی پہچان کیا ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن کہیں اور جا رہے ہیں تو میری ذمہ داری نہیں، گیتا کی بات کر رہا ہوں، سنجیدگی سے سنو۔ ارجن کرشن جی سے کہتے ہیں کہ اصل یوگی کی پہچان کیا ہے؟ کرشن جی کہتے ہیں سنو، اصل یوگی کی پہچان یہ ہے جو اوروں کے دکھ میں اپنا دکھ محسوس کرے۔ اصل یوگی کی پہچان یہ ہے جو اوروں کے سکھ میں اپنا سکھ محسوس کرے۔ اور آخری پہچان یہ گیتا ہے، میرے الفاظ نہیں ہے۔ اصل یوگی وہ ہے جو اوروں کے سکھ میں اپنا سکھ محسوس کرے، اوروں کے دکھ میں اپنا دکھ محسوس کرے، اور ہر جیوت چیز کو سمتا کی دشا سے دیکھے۔ یعنی چھوٹے بھائی بچے یہاں بیٹھے ہیں، ان کے لیے آسان کر کے سکھ و دکھ کی بات تو سمجھ گئے۔ یعنی جو بھی چیز، جو بڑے دقیق الفاظ میں کہیں گے، المتحرک بالارادہ، یعنی جو زندہ چیز ہو، چاہے وہ پیڑ ہو یا چیٹی ہو یا انسان ہو یا ہاتھی ہو، ہر چیز کو برابری کی نظر سے دیکھے، یہ یوگی ہے۔ یہ شریمد بھگوت گیتا جی کا پیغام ہے۔ لہذا مساوات، اخوت، محبت، اتحاد، یہ سب پہچان ہونا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان کی یہی پہچان رہی ہے، اور ہم کو اس بات کا فخر ہے کہ یہ جو ہمارے علاقے ہیں، یہ ہمارا جو وطن ہے، محمود آباد ہے، بلیرا ہے، اس نے ہمیشہ جو پیغام دنیا کو دیا ہے وہ اتحاد کا دیا ہے، تقریب بین المذاہب کا دیا ہے۔ تو چنانچہ اس کا راستہ ایک ہی ہے۔ میں بہت وقت لے چکا ہوں، یہ سب باتیں تو کتابی باتیں تھیں۔ سیاست دان آئیں گے اور جائیں گے، سیاست دان سے مذہب کی بات کبھی نہ سیکھی۔ مذہب کو سیکھنا ہے تو ان کے پاس جائیے جو اصل یوگی ہیں، جو سنت ہیں، جو ولی ہیں، جو علماء ہیں۔ بے شک نیتاؤں کے پاس مذہب کا کوئی خزانہ یا کوئی ان کے پاس ذخیرہ ایسا نہیں ہے جو آپ کے ذہنوں کو بیدار کر دے، کیونکہ بہرحال ملک کی داستان یہی ہے، مجروح تیرے قافلے کی داستان یہ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کسی ایک طبقے کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ مجروح تیرے قافلے کی داستان یہ ہے، رہبر نے مل کے لوٹ لیا رہزن کے ساتھ۔ تو حقیقت یہ ہے، اور بھلے آپ کو دشمن نظر آ رہے ہوں ہر طرف، انقلاب آسمان سے کیوں نہ ہو الجھن مجھے، میں پکاروں دوست کو آواز دے دشمن مجھے۔ آپ کو ممکن ہے ایسا محسوس ہو رہا ہو، لیکن مایوس نہ ہوئیے گا۔ مایوس اس لیے نہ ہوئیے گا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ صلوات پڑھے جو پڑھنا پڑھ سکتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شام غم، کسی بات کو میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی۔ دیکھیے، نا امیدی کفر کے مترادف، نا امید بالکل کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید۔ تو اپنے حوصلے بلند رکھیے۔ میں ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں۔ اس پوری تقریر کا خلاصہ ہے اس ایک شعر۔ اب آپ نے یہ فرمایا ہے تو اس سے پہلے دوسرا آخری بات ہے جس ذیل میں بات کر رہا تھا۔ دیکھیے، نیتا کے پاس مذہب یا دھرم کا درس لینے نہ جائیے گا۔ نیتا، دیکھیے ہمارا خاندان، اس نے حکمرانی کی، حقیقت ہے۔ یہ جو محل ہیں، یہ قلعے ہیں، یہ پیار و محبت سے نہیں بنے،
جہاں بڑی دولت ہے اس دولت کی بنیاد میں ناانصافی، میں خود کہہ رہا ہوں۔ کیا ہے یہ ہے سچائی، یہ ہے سچائی، یہ ہے سچ بولنا کتنا مشکل ہے۔ یہ قلعے جو ہیں، جو حویلیاں جو ہیں، یہ بڑے بڑے محل جو ہیں، یہ امیروں نے تو اپنے ہاتھ سے بنائے نہیں۔ کوئی شور یہ تو پوچھے در و بام خسروی سے، کوئی شور یہ تو پوچھے در و بام خسروی سے کہ ہے کس کے خون سے روشن یہ چراغ کچھ۔ مجھے تو یقین ہے کہ اس وقت یہاں بھٹواناؤں میں، اس وقت یہاں مجھے یقین ہے کہ بھٹواناؤں میں ایسے تمام لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے جن کے اجداد نے یہ جگہیں بنائیں اور آج ان کا نام نہیں ہوا۔ یہ افسوس کی بات ہے، اس کو ہم آپ مل کے بدل بھی سکتے ہیں کیونکہ زمانہ بدل گیا، زمانے میں ایسی